بھی اہل سنت کے منہج پر آنے سے وہ چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے عبادات اور معاملات میں بھی جو اصول اہل سنت ہیں اس پر بھی تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں. اہل سنت جو ہے اور سبھی فقہا، یہ کوئی خاص مطلب ایک نہیں، صرف یہ نہیں کہ صرف احناف نے یا صرف شافعیہ نے، بلکہ یہ تمام کے تمام نے وہ ایک کام یہ چیز کی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادات اور معاملات کے اندر بعض چیزوں میں کچھ فرق کیا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ایک مغالطہ بھی دور کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ دین تو پورا ہی عبادت ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ دین پورا ہی عبادت ہے. یعنی آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی، جیسے ہم نے حدیث میں دیکھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک کام ہے. تو اس معنی میں دین پورا ہی جو ہے وہ عبادت ہے، مگر یہ عمومی عبادت ہے جو فقہا کا کہنا ہے، جو ان کی جو تقسیم ہے. بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ تقسیم ہی باطل ہے، استغفر اللہ، یہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں. گویا معاملات عبادات نہیں ہیں بھائی صاحب، نہیں ہیں، یہ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا علم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ پورا ہر آدمی کی زندگی بھر کی حرکات و سکنات سب کی سب عبادت ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر انجام دی جاتی ہیں تو بلا شبہ یہ بات صحیح ہے. مگر یہ عبادت کا ایک عمومی دائرہ ہے. البتہ وہ کہتے ہیں کہ ایک خصوصی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہیں جو عبادات محضہ ہیں. عبادات محضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض ٹھہرا دیا ہے تو ہم کرتے ہیں. مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، ہمیں نہیں پتا نا کہ کیا وجہ ہے. اسے برعکس بھی ہوتا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا وجہ ہے، اور فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور عصر کی جو ہے وہ 4 رکعتیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے غیر معقول المعنی، یہ اس کا جو معنی ہے وہ ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو وہ اسی کہتے ہیں عبادات محضہ، بس اللہ نے کہہ دیا اور یہ کر دیا. البتہ یہ ہے کہ نکاح ہے، ہمیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ یہ نکاح وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ جو نسل کو جو جاری رکھنے کے لیے ہے. اس طریقے سے بیع ہے، شراء ہے، خرید فروخت، اجارہ جس کو آپ رینٹنگ کہتے ہیں، اس طرح کے کئی سارے معاملات ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں معقول المعنی، یہ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو یہ کہا کہ یہ معاملات ہیں، وہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں. اچھا، عبادات کے اندر فقہا نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ منع ہے، ہر چیز منع ہے، مگر وہی چیز جو اللہ تعالیٰ مشروع ٹھہرا دے. آپ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے کہ جی میں ایسے عبادت کر لیتا ہوں، ایسے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، اس طرف کو منہ کر لیتا ہوں. تو اصل یہ ہے کہ آپ کو منع ہے جب تک اللہ نہ کہتے کہ ایسے پوچھ مجھے، ایسے میری عبادت کر، خصوصی میں نے. البتہ معاملات کے اندر جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ چیزوں کے اندر اباحت ہے، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کسی چیز سے روک نہ دے. تو جب تک تحریم نہیں آئی ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ وغیرہ وغیرہ. تو اصل یہ ہے کہ چیزیں حلال ہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حرام کر دے. یہ ہے معاملات کے بارے میں. تو یہاں پر ایک آپ کے سامنے ایک بہت بڑا دائرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایک چیز ہے. پھر معاملات کے بارے میں ایک دوسرا قاعدہ بھی فقہا نے دیا ہے، اور یہ بھی متفق علیہ ہے فقہا کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معاملات کے معاملے، عبادات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، معاملات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ العبرۃ بالمعانی لا بالالفاظ والمبانی. العبرۃ بالمعانی لا بالالفاظ والمبانی، کہ جو اعتبار ہے وہ معانی کا ہے معاملات کے اندر. وہ جو کنسٹرکشنز ہیں، الفاظ اور جو کنسٹرکشنز ہیں، جو ظاہری صورتیں ہیں، ان کا کنسیڈریشن نہیں ہوتی ہے معاملات کے اندر. معاملات کے اندر ہے تو ان کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا، یعنی کوئی فرق ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صحابہ جو دین سکھاتے ہیں وہ رکوع کا معین طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. ایسے انگلیاں جو ہے وہ گھٹنے کے گرد پھیلی ہوئی ہونی چاہیے، کمر جو ہے وہ اس طریقے سے ایسے جو ہے وہ مستوی ہونی چاہیے، اور سر جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. سجدے کو جاتے ہوئے یہاں تک کہ لمبی بحث ہے، ہاتھ پہلے رکھے جائیں یا گھٹنے پہلے رکھے جائیں. وہ تو جو بھی آپ کی تحقیق ہو یا جس امام سے عالم سے آپ پوچھتے ہیں وہ اس کی جو بھی تحقیق ہو وہ ایک الگ بات ہے. مگر اس پر ایک لمبا کلام ہے، کتابوں کی کتابیں بھی اس پر ہیں کہ جی گھٹنے پہلے رکھے جائیں زمین پر یا ہاتھ پہلے رکھے جائیں.
جس وجہ سے کہ یہ عبادات محضہ ہیں، اس کے اندر غائب درجے سے کا آپ نے استدلال کرنا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول نے سجدہ کیا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی لمبائی کہیں آئی ہے کسی حدیث میں؟ صحابہ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا ہے اس کی لمبائی، ان کے جو اوپر کا کالر جو ہے اس کی دقیق تفصیل، جیسے رکوع، جیسے سجود، جیسے تشہد تک انگلی اٹھانے کا مسئلہ، اس پر فقہاء کے لمبے چوڑے استدلالات، حتیٰ کہ اختلافات، حتیٰ کہ جو تبادلہ ادلہ، میں تمہیں یہ دلیل دیتا ہوں، وہ اس کے جواب میں یہ دلیل دیتا ہے، پھر وہ یہ دلیل دیتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے وہ کھانے میں مثلا نمک کتنا ہوتا تھا، اور یہ ہے کہ کھانے میں یہ کیسے، اور اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا نقصان ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے جو دین لوگوں کو سکھایا وہ یہ تھا کہ لوگوں جو موٹی موٹی جو چیزیں سنت کا یہاں پر جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ العبرۃ بالمعانی، جو کنسیڈریشن ہے، یہ فقہاء کا متفقہ قاعدہ ہے، العبرۃ جو اعتبار ہے وہ میننگز کا ہے، وہ غایتوں کا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ معزز انداز کا جو ہے وہ معاشرے میں اچھا نپا تلا جچا تلا جو ہے وہ لباس پہننا اسراف کے بغیر، اور ایک معتدل انداز کا کھانا، انا قوم لا ناکل حتى نجوع ولا نشبع، ہم جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں اور بھوک رکھ کر کھاتے ہیں وغیرہ، یہ ہے سنت۔ اب یہ ہے کہ اس کے حوالے سے آپ ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، اس حوالے سے صحابہ نے بالکل اس مسئلے کو بنایا نہیں ہے۔ قوم میں یہ لباس پہنتی ہیں، چائنی جو ہیں وہ چین میں بھی صحابہ گئے ہیں، وہ وسط ایشیا میں بھی گئے ہیں، وہاں پر اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا لباس پہنتے تھے، اس طرح کا نہیں کیا ہے بالکل بھی، یہ صحابہ نے کی تطبیق ہے دین کی، سنت کی۔ العبرۃ بالمعانی، یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سطر اس طریقے سے ڈھکا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہے لا بالالفاظ والمبانی۔ یہ جو مبانی ہے نا، یہ جو کنسٹرکشنز ہیں، یہ جو ظاہری ڈھانچے جو ہیں، یہاں پر یہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اصول اہل سنت پر آپ آ کر آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا یہ ہے کہ جہاد کیا ہے، اس کے کچھ جو شرعی احکام ہیں جہاد کے، وہ صلح کے اور جنگ کے، تو وہ بلا شبہ وہ شریعت کا حصہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو بطور وسیلہ اختیار کیا ہے، بطور وسیلہ یہ کہ اونٹ ہے یا گھوڑے ہیں یا مطلب کہ نیزے ہیں یا وہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر اعتبار کس چیز کا ہے؟ اعتبار یہاں پر معانی کا ہے، نہ کہ مبانی کا ہے۔ معانی کا اعتبار ہے، مبانی جو کنسٹرکشنز ہیں، جو ظاہری صورتیں ہیں، ان کا اعتبار یہاں پر نہیں ہے۔ جو بھی چیز ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نصرت دینے کے لیے وہ عین مطلوب ہوگی، اور سنت کا بہترین اقتضا ہوگا کہ وہ اسی کو ہی اختیار کیا جائے۔ اور کفار کو جو، کیونکہ جو قرآن مجید نے جو اسلوب دیے ہیں وہ یہ کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، معاشرے کے اندر حق اور خیر کی جنگ کرنے میں جو وسائل بشرطے کے حرام نہ، کیونکہ معاملات میں جو شرط فقہاء نے لگائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی تحریم نہ کر دی ہو، یا اس کے رسول نے کسی چیز کی تحریم نہ کر دی ہو، یا حتیٰ کہ کراہت نہ کر دی ہو۔ پھر ایک الگ بات ہے، کراہت نہیں ہے تو یہاں پر آپ کا دائرہ جو ہے وہ بہت کھلا ہے، اور یہاں پر وسعت بھی ہے، اور اگر آپ کا کوئی ایک ذہن ہے تو دوسرے کا، ان سب چیزوں میں آپ مل کر اور اپنے اپنے ذہن کا فرق رکھ کر بھی آپ ایک وسیع تر دائرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اور بہت چھوٹی چیزوں پر اڑے رہنا، یہاں تک کہ دشمن جو ہے وہ بیڑا غرق بھی کر چکا ہو ہمارا، اور جب تک ہماری وہ چیزیں طے نہیں ہو جاتی تو بھائی وہ چیزیں کچھ جو کہ چھوڑی جائیں گی، اور کچھ چیزیں ہیں جن کی سختی بھی کروائی جائے گی۔ تو یہ جو اعتدال ہے یہ ہمارے یہاں کا اس وقت جو تاریخی عمل ہے اس کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر بھی آپ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے لوگ کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کچھ منضبط جو ہے وہ بنیادیں اس تحریکی عمل کو دے نہیں دیتے تو یہ کہیں ٹکرے مارے گا، کہیں ڈاما ڈول ہوگا، کہیں بند گلیوں میں پہنچے گا، کہیں خطرناک روٹ پر بھی جائے گا، اور ایک بڑے نقصانات بھی کروا کر ہو سکتا ہے پھر واپس آئے۔ ان سے بچنے کے لیے جو چیز ہے ایک مستند فہم، ایک تسلسل کے ساتھ امت میں جو چلا ہے اس کو ہم نے اصول